دوستو، دنیا کے نقشے میں ایک ایسی ریاست موجود ہے جو بظاہر تو چھوٹی ہے مگر اس کے اثرات پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک ایسی قوم جس نے دوسروں کو برائیوں اور گناہوں میں الجھا دیا لیکن خود کو عبادت اور برتری کے قول میں چھپا لیا۔ سود جیسی لعنت کو دنیا پر عام کیا مگر اپنے لیے حرام قرار دیا۔ یہ وہی ریاست ہے جو رقبے اور آبادی میں پاکستان کے کراچی شہر جتنی بھی نہیں، مگر آج عالمی طاقتوں کے سائے میں پوری دنیا کے فیصلوں پر اثر انداز ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 1948 سے پہلے اسلام کی کوئی ریاست تو دور کوئی شہر تک موجود نہیں تھا۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل کی، اس ناجائز ریاست کی جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو فحاشی پر لگا دیا مگر اپنی عورتوں کو عبادت میں مشغول رکھا۔ ایک ایسی ناجائز ریاست جس نے اپنی چالاکی، ٹیکنالوجی اور سیاسی کھیل سے نہ صرف مسلمانوں کی زمین چھینی بلکہ پوری دنیا کی معیشت پر قبضہ کر لیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے یہ ناجائز ریاست دنیا کے نقشے پر کیسے آئی، یہ ٹیکنالوجی میں اتنی آگے کیسے پہنچی، یہودیوں کا سسٹم اتنا طاقتور کیوں ہے اور اسرائیل میں رہنے والے مسلمان کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا یہ آنکھیں کھول دینے والا سفر، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید حقیقت پر مبنی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے جو 1948 میں دنیا کے نقشے پر وجود میں آیا۔ یہ ریاست آبادی کے لحاظ سے دنیا کے چھوٹی ریاستوں میں شمار ہوتی ہے۔ 2022 کے مطابق اس کی کل آبادی تقریباً 96,56,000 ہے۔ یہ ریاست مشرق وسطیٰ میں بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ہے۔ اس کے ارد گرد فلسطین، شام، مصر اور لبنان ہے۔ پوری دنیا میں یہودیوں کا صرف ایک یہی وطن ہے، اسرائیل۔ اسرائیل کی قومی اور مذہبی زبان عبرانی ہے۔ اسرائیل میں ایک مشہور کہاوت ہے جس کا مطلب ہے غلط بات کو کبھی برداشت نہ کرو، اگر کوئی غلطی کرے تو فوراً جواب دو۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیلی قوم دنیا کی سب سے زیادہ رسک لینے والی قوم ہے اور اسی وجہ سے یہ اکثر کامیابی میں رہتی ہے۔ یہ لوگ اپنے ملک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اپنی چھوٹی سی ریاست کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، دنیا کے مختلف اسپتالوں میں آپ کو ہر ملک کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ملیں گے لیکن یہودی ڈاکٹر یا نرس بہت کم نظر آئیں گے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہودی قوم نوکری کی بجائے سرمایہ کاری کو ترجیح دیتی ہے اور جہاں تک ان کا اثر رسوخ چل سکتا ہے وہ اسے استعمال کرتے ہیں تاکہ خود مضبوط بنا سکیں۔ یہودی مذہب کے مطابق ایک ایسا سال آتا ہے جب تمام قرضے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سال کو شمیدہ کہا جاتا ہے۔ اس سال پورے اسرائیل میں کوئی نیا بزنس شروع نہیں کیا جاتا، حتیٰ کہ غیر ملکی سرمایہ کار بھی اسرائیل میں نیا کاروبار نہیں کر سکتے اور اسرائیلی سرمایہ کار بھی بیرون ملک نیا بزنس نہیں کر سکتے۔ دوستو، اسرائیل میں فحاشی اتنی عام ہے کہ ساحلی علاقوں میں مرد و عورت ننگے جسموں کے ساتھ گھومتے یا نہاتے یا نظر آتے ہیں اور اس میں کوئی پابندی نہیں کیونکہ یہ سب ان کے مذہب میں جائز سمجھا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے گندی قوم کہلاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حاملہ عورت جو کچھ بھی کرتی ہے اس کا اثر بچے پہ ضرور پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح اسرائیلی حاملہ عورتیں ہمیشہ ریاضی اور فزکس کی کتابیں پڑھتی ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس سے بچے ذہین پیدا ہوتے ہیں اور دوران حمل بہترین غذا استعمال کرتی ہیں۔ اسرائیل کے ارد گرد دشمن ممالک موجود ہیں جو موقع ملتے ہی اسے ختم کرنے کے خواباں دیکھتے ہیں، مگر اسرائیل اتنا طاقتور ہے کہ کوئی ملک بھی ابھی تک اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ یہودی قوم بھی دوسری قوموں کی طرح شادی کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی لڑکیاں بالغ ہو جائیں اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد لڑکی گناہ کرے تو اس کے والدین ذمہ دار ہوں گے۔ یہ لوگ منگنی اور دیگر رسومات بھی ادا کرتے ہیں اور ایک سے زائد شادیوں کی اجازت بھی موجود ہے۔ ہفتہ وار چھٹی کی بات کریں تو اسرائیل میں ہفتے کے دن چھٹی ہوتی ہے۔ اس دن یہ لوگ مل بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں۔ اسرائیل میں ہائی اسکول کے بعد فوج میں شامل ہونا لازمی ہے جس کی مدت 3 سے 5 سال تک ہوتی ہے اور اس دوران فوجی تربیت دی جاتی ہے۔ اسرائیل میں ایک تہوار بھی منایا جاتا ہے جسے ہانوکا کہتے ہیں، جسے روشنیوں کا تہوار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دسمبر میں منایا جاتا ہے اور پورے اسرائیل میں
موم بتیاں جلائی جاتی ہیں یونانی فوجیوں پر فتح کی یاد میں۔ دوستو، اسرائیل کی فوج دنیا کی چوتھی طاقتور ترین فوج سمجھی جاتی ہے۔ یہ اپنے دفاع کے لیے اتنا جدید نظام رکھتی ہے کہ اگر کوئی ملک اس پر میزائل فائر کرے تو وہ میزائل راستے میں ہی تباہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے مشہور سائنسدان آئنسٹائن کا نام تو سنا ہوگا، وہ بھی دراصل ایک یہودی تھا۔ اسرائیل کے پاس دنیا کے طاقتور ممالک کی طرح ایٹمی ہتھیار، بڑی فوج اور خلائی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ یہ دنیا میں نئی ٹیکنالوجی ایجاد کرنے اور ریسرچ میں نمبر 1 مانا جاتا ہے۔ دنیا کی کئی بڑی کمپنیوں کے ریسرچ سینٹر بھی اسرائیل میں موجود ہیں۔ یہودی قوم کبھی ایک ہی کاروبار پر انحصار نہیں کرتی بلکہ مختلف بزنس میں سرمایہ کاری کرتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی دلچسپ ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔